بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوالله للفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم فقر و محتاجی وہ چیز نہیں جس سے میں تمہارے متعلق ڈرتا ہوں، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح ان لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی جو تم سے پہلے تھے. پھر فرمایا فتنافسوها کما تنافسوها، پھر تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے جیسا کہ پہلے لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. وتہلککم کما اہلکتہم، اور یہ آگے بڑھنا تم کو ویسے ہی ہلاک کر دے گا جیسا کہ اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فقر، اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تم پر کہ اگر تم پر فقر آ جائے گا تو فقر کی وجہ سے کوئی فتنہ آئے گا، اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. فقر آئے گا اس پر تم صبر کرو گے، لیکن اندیشہ اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی اور دنیا کے کھلنے کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو. کس کا کاروبار اچھا، کس کی گاڑی اچھی، کس کی کوٹھی اور بنگلہ اچھا، ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. اور جب آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو پھر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. بھئی مال آنا چاہیے چاہے حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے. اسی طرح جب مال میں آگے بڑھنے کی کوشش ہے تو پھر فرائض چھوٹ رہے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اور کئی ہفتے اور کئی مہینے اور سال گزر گئے، کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا. اور پھر زکوٰۃ بھی چھوڑ دی. ظاہر ہے جب مال کا طمع ہے تو پھر زکوٰۃ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا. تو سب فرائض اور ارکان اسلام چھوٹ رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو، دنیاوی مال و اسباب بڑھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. فرائض اور ارکان اسلام نہ چھوٹیں، حلال و حرام کی تمیز ختم نہ ہو، بلکہ حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ، فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی کے ساتھ اگر اللہ مال و دولت عطا کریں ایک سچے اور اچھے مسلمان ہوتے ہوئے، تو یہ مال و دولت دین کے لیے تابع اور معاون ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو پھر حضور نے فرمایا یہ مال و دولت ہلاکت کا باعث بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا تھا. اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم فرائض و ارکان اسلام کی پوری پابندی کریں اور مال کماتے ہوئے اس بات کا بھرپور خیال کریں کہ خدا نہ خواستہ کسی حرام طریقے سے تو نہیں آ رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.